بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ بڑی آج ایک افسوسناک اور دردناک سٹوری آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں پر جو رپورٹ تھی سلمان صفدر صاحب کی، عمران خان صاحب جیل میں کن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کی بیماری اور ان کی صحت کیسی ہے، اس کے حوالے سے، اور وہ رپورٹ اتنی دردناک تھی۔ اس پر بات کرتے ہوئے جس وقت سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر بات کر رہے تھے تو علیمہ خان صاحبہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چیخیں نہیں آئیں ان کی باہر، انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لیکن ان کی آنکھوں سے جو بہتے ہوئے آنسو تھے وہ اس دکھ اور اس تکلیف کا اظہار تھے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، قانون سے پیار کرتا ہے، عمران خان کے اس ملک کے لیے خدمات سے آگاہ ہے، اس کی کیفیت بالکل ویسی ہی تھی۔ اور اب ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ حکومت پچھلے 3 مہینے سے ان کے سیل میں جہاں پر 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کی حالت کو مانیٹر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور شاید ان کو تڑپنا دیکھنا ہی ان کی تسکین تھی، اس لیے خاندان والوں کو ملنے نہیں دیا گیا، وکلاء کو ملنے نہیں دیا گیا۔ 3 مہینے سے وہ عمران خان جس نے اس ملک میں ہاسپٹل دیے کینسر سے نجات حاصل کرنے کے لیے، کینسر کے علاج کے لیے، اور کالجز یونیورسٹیاں بنائیں نوجوانوں کو تعلیم کی روشنی سے ان کو دینے کے لیے، اس کی اپنی بینائی آج، اس کی اپنی آنکھ، اس میں بینائی 85% جا چکی ہے، اور یہ بات وہ کہہ رہے ہیں بار بار۔ اور جو ان کے سیل کی، اچھا ایک بات میں بتاؤں، جو بتایا جا رہا ہے نا کہ جو سیل ہے جس میں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی میں آپ کو جو کیفیت انہوں نے جو لکھی ہے وہ کیا ہے، ٹیلی ویژن جو ہے وہ نہیں ہے یا خراب ہے، لگا وہاں پہ ہے وہ چلتا نہیں ہے، اور وہاں پر اوپن باتھ روم ہے 4x4 کا، ادھر کوئی اندر کوئی ایگزاسٹ نہیں ہے، 2 صرف روشن دان ہے، گرمیوں میں مچھر ہے، مکھی ہے، اس کی بہتات ہے، اور 2 سیب ہیں، کوئی وہاں پر الماری نہیں ہے، تسبیح پڑی ہے، اور ایک پرانا میلا سا میٹرس ہے جو اندر، اور یہ بھی نہیں یقین کہ یہ عمران خان کا سیل ہے، کیونکہ جس وقت سلمان صفدر صاحب نے وہاں پر ان کو جس سیل میں ایکسیس دی گئی اور کہا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کا سیل ہے، انہیں نہیں پتا، اس وقت وہ وہاں نہیں تھے، وہ بتایا گیا کہ جی وہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، میں اگر یہ رپورٹ پڑھوں جو سلمان صفدر نے یہ رپورٹ دی ہے، اور جس طریقے سے نہ ان کا چیک اپ ہوا، نہ ان کو ان کے خون کے ٹیسٹ ہوئے، اور جس طریقے سے انہیں ریسٹرکٹڈ چیزیں دی گئی ہیں، جس طریقے سے انہیں ایک طرح سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، ناشتے میں وہ 1 کپ کافی پیتے ہیں اور چند کھجوریں لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا وہ ایک ان کا اہم مینیو ہے جو ایک مشقتی ان کو ملا ہوا ہے، جو ان کے کمرے کی جو چھوٹی موٹی صفائی ہے وہ کر دیتا ہے، اور رات میں انہوں نے کہا کہ وہ مکمل کھانا نہیں لیتے، تھوڑا بہت سنیکس وہ لے لیتے ہیں، ایک کرسی ہے، میز ہے، بستر ہے، ہینگر ہے، اور کوئی برتن، کوئی کٹلری، کوئی وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے جس کو وہ وہاں پر رکھا جا سکے۔ بہت ہی ایک بری صورتحال ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ ان کو اب یہ ایک بات آ رہی ہے جی کہ غفور انجم جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا، یہ اس کا قصور ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا یہ غفور انجم کی اتنی اوقار اور اتنی حیثیت ہے کہ وہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کر لے کہ عمران خان اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، میری آنکھ خراب ہے، تو میں ڈاکٹر کو نہ بلاؤں؟ 3 مہینے سے عمران خان یہ کہہ رہا ہے، اور 10 کیمرے، آپ کو پتہ ہے عمران خان نے بتایا کہ جو ان کا جہاں پر وہ شاور لیتے ہیں، وہ جو 4x4 کا باتھ روم ہے جس کے اندر کوئی ایگزاسٹ نہیں ہے، وہ اس میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان کے شاور کی جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا ہیٹر ہے سردیوں میں جسے وہ آپ بلور کہتے ہیں، وہ انہیں ہے، اور گرمیوں کی جو ہے نا شدید گرمی اور حبس کے باعث حالات یہاں پر بہت مشکل ہوتے ہیں، مچھروں اور مکھیوں اور دوسرے جو حشرات ہیں ان پر بھی کوئی مؤثر نظام نہیں ہے قابو پانے کا، مچھر بھگانے والی وہ دوا ضرور استعمال کرتے ہیں مگر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کولر بھی ہے لیکن وہ کوئی فائدہ وہ نہیں دیتا، اور گرمیوں کا موسم خاص طور پر وہ سو نہیں پاتے، اتنی شدید اس میں اذیت اور گرمی ہے، اور
فوڈ پوائزننگ انہیں کئی دفعہ ہو چکی ہے. سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا مجھے کوئی تشویش نہیں ہے, اور جو ان کے ساتھ کسی کی, ان کے وکیل کی کسی کی رسائی نہیں ہے, اہل خانہ سے بھی نہیں ملتے, بچوں سے بھی بات چیت ان کی نہیں کروائی گئی. اور لیکن وہ اپنی اس قید سے آگاہ ہے. خان نے کہا میری ضروریات بڑی محدود ہیں, میرے جو بنیادی حق ہے مجھے صرف وہ چیز چاہیے, مجھے جیل میں یہاں پر کوئی آسانی نہیں چاہیے. تو آج جیل میں اتنی تکالیف کے بعد آج جو خان کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں توڑ سکتا, نہ میں ٹوٹا ہوں, نہ میں کوئی کمپرومائز کروں گا, میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ سب کچھ بتایا, مچھر ہے, مکھی ہے, گند ہے, بدبو ہے, لائٹ نہیں ہے, سو نہیں سکتا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے. خان نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ ان کے منہ پر تماچا ہے جو پچھلے 4 سال سے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اب اس کو تڑفا رہے ہیں. سوال کریں اپنے آپ سے, کیا کیا میں نے خان کے لیے, آپ نے کیا کیا خان کے لیے؟ مجھے بتائیے کون رسپانسیبل ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ مصالحت مصالحت مصالحت, ریکنسیلیشن ریکنسیلیشن. خان ایک طرح سے آج اگر آنکھ ہوا ہے, کل اگر اس کے ہارٹ کا ایشو ہوگا, کسی اور چیز کا ایشو ہوگا, تو یہ گورنمنٹ تو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ غفور انجم پر. غفور انجم کی اتنی اوقات ہے؟ کیا وہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا میں ملوث ہے؟ یہ اس کا قصور ہے؟ اوے خدا کے لیے اور منافقت نہ کرو, اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو, اور قوم کو دھوکہ نہ دو. کھل کے بات کرو, اندر کیوں ہے خان, کس نے اندر کیا خان کو, کون ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا فیصلے کرتا ہے کہ خان نے اب یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اور کم از کم پوائنٹ آؤٹ تو کرو اس کو جو یہ کر رہا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہو, کس کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو؟ بہرحال یہ اس وقت آج جو کچھ ہوا, اور علیمہ خان کے جو آنسو ہیں, ہر پاکستانی, میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا ہر وہ ورکر, دیکھیں سوچیں, اپنے آپ سے سوال کریں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں خان کے لیے, کیا کیا ہے کسی نے؟ یہ سارے وکلا, یہ سب عہدے بھی لے لیے, فیسیں بھی لے لیں, کیا ہوا خان کے ساتھ؟ اور یہاں پر یحییٰ آفریدی, دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب نے آج جو آرڈر کیا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ سلمان صفدر صاحب بڑے اچھے بچے بن رہے ہیں, کیا اس کورٹ نے کوئی عدالت کا پاس کیا؟ کسی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اس عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ کس طریقے سے عمران خان سے چھینا, پارٹی کا نشان چھینا, اس کے امیدوار کس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑے, کیا پاس کیا سپریم کورٹ نے آئین کا اور قانون کا؟ کیا بات کر رہے ہیں سلمان صفدر صاحب, میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا. اور یار آپ کیا یہ جو آج عمران خان جس کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ وکلا رہنما, اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے ان کا. میں بتا رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اہم کردار ہے. ایم این اے بھی بن گئے, سینیٹر بھی بن گئے, پیسے بھی لے لیے, مال بھی بنا لیے, ہر جگہ فوٹے بھی لگوا لی, اپنے آپ کو لیڈر بھی بنوا لیا. اوقات نہیں تھی کوئی ان کی, پوچھتا نہیں تھا کوئی ان کو. لیکن عمران خان کے لیے کیا کیا انہوں نے, کیا کیا عمران خان کے لیے؟ کچھ نہیں کیا. آج اگر عمران خان بند ہے تو ان کی وجہ سے بند ہے, اس لیڈرشپ کی منافقت کی وجہ سے بند ہے. لوگوں کے دل تو آج بھی رو رہے ہیں یار. میں تو جس سے ملا ہوں, لوگوں کے آنسو نہیں رک رہے یار, لوگ چیخ رہے ہیں. لوگوں کو کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, لوگوں کو بلاتا نہیں ہے, کوئی لوگوں کو نکالتا نہیں ہے. اور یہ اس طرح اچھے بچے, آج کیا پرابلم ہو جاتی ہے اگر عمران خان کی فیملی اس وقت دیکھ لیتی عمران خان کو, اس کے علاج کو, اگر یہ جانے دیتے 3 مہینے نہ روکا ہوتا تو خان کی آنکھ ضائع ہوتی. اب کیا کہہ رہے ہیں یہ سارے جو سرکاری صحافی اور پٹواری صحافی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ 85% اس کی بینائی چلی گئی. اور خدا کا خوف کرو یار, جس نے تم کو تعلیم کی روشنی دی, جس نے تم کو دیکھنا سکھایا کہ دنیا کیا ہے اور پاکستانی قوم کیا ہے, جس نے کینسر ہاسپٹل بنائے, اس کو تڑپا رہے ہو یار, اس کی آنکھیں خراب کر رہے ہو, اور آپ خاموش ہو اور کوئی بول نہیں رہا. اور یہ رپورٹ ہے, اور ابھی بھی کہتے ہو کہ فیملی نہیں جائے, اس کی مرضی کا ڈاکٹر نہیں آئے گا. اور کتنے ظالم ہو تم لوگ یار. لیکن اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو اس ظلم پر آج خاموش ہے, اس سے بڑا ظالم وہ ہے. سوچئے, دیکھیے اپنے آپ کو, سوال کیجئے اپنے آپ سے. اب بھی خاموش رہو گے, مٹ جاؤ گے, ایک ایک کر کے ختم ہو جاؤ گے. اور میری ایک بات سنیں, جو لوگ اپنی زندگی کی دعائیں مانگتے تھے, بہت کیئر کرتے تھے, بڑی ورزشیں, دوائیں,
بڑی خوراک اور بڑا کچھ، بھرے پڑے ہیں قبرستان ان سے، کوئی نہیں بچا، سب چلے جاؤ گے، اپنے جو کام ہے ان کا جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ اللہ نگہبان۔